أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम. मोहतरम अजीज़ बहनों और भाइयों, अभी आपने तिलावत समाअत फरमाई। ये तकरीबन पूरा रुकू है और ये गालबन छठा रुकू है। तो इसकी और आप देख रहे हैं कि पूरा मजमून जो इससे पहले हम पढ़ते चले आ रहे थे उससे एक निस्बतन मुख्तलिफ किस्म का मजमून, यानी पूरा एक मजमून की तब्दीली जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। और हम इसको देखते हैं अभी कि ये मजमून की तब्दीली जो है किस तरह किस किस्म की है। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इन आयात 41 से लेकर 50 तक इस छठे रुकू की मानी
اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پوشیدہ ہیں اور جو واضح ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اگر ہم دیکھیں سورت کا جو بصری خاکہ مضامین کا، تو اس میں 41 آیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر آگے جو ہے دو باتیں جو ہیں بتائی گئی ہیں، آگے جو مزید جو ہے چلے گا تو ان میں 50 تک جو آیات ہے اس میں ایک تو یہ بتائی گئی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی کلی بھی کھولی گئی ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، لیکن در حقیقت جب عملی موقع آتا ہے، جب امتحان کا موقع آتا ہے، جب کال آتی ہے اللہ اور رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کو ان کے نفاق کو واضح کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ منافقین ہے، منافقین کو بھی کا ذکر جو ہے آیا ہی چاہتا ہے یہاں پہ ان آیات کے اندر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم ان کا جو ہے وہ ان کو آیات کو پڑھیں گے۔ ایک جائزہ لے لیتے ہیں ہم کہ ان آیات کے اندر 41 سے 50 تک کیا کیا مضامین ہیں۔ بنیادی طور پر 3 مضامین آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہے کہ پہلی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو کچھ اس کائنات کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی ہدایت دینے پر گواہ ہے، مگر کچھ لوگ ان باتوں میں غور نہیں کرتے اور عملی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پہلی بات بتائی گئی ہے۔ پھر کچھ شہادتیں جو ہے نہ لائی گئی، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پرندے ہیں وہ سب باندھے اڑتے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز اپنی جو ان کی نماز ہے، ان کی جو تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حمد کرتے ہیں اس سے وہ واقف ہے، وہ جانتے ہیں۔ پھر بادلوں کا چلنا اور ان کا جمع ہونا، اور بارش اور اولے اور بجلی کی چمک، دن رات کی تبدیلی، اور ہر جاندار کے پانی سے پیدا کیے جانے کا بیان ہے۔ یہ سب کی سب توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور حکمت کی نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ کیوں کی گئی ہیں؟ ظاہر ہے تاکہ لوگ ان پہ غور کریں، ان کو دیکھیں، ان کو غور کریں، پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے اس قرآن کریم کے اندر آیات کو واضح کر دیا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں، تو پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے؟ اور جب بھی قرآن بیماری کی طرف ریفر کرتا ہے، دلوں کی بیماری کی طرف ریفر کرتا ہے، تو اس سے مراد نفاق کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماریاں جو دل کے اندر جو ہے جو اخلاق رذیلہ سے جو پیدا ہوتی ہیں، تو یا پھر انہیں یہ شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم کریں گے، یہ بات بتائی گئی۔ تو ان کا خلاصہ یہ تمام آیات کا جو بتائی گئی ہیں کہ سچی ہدایت صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ ماننے سے اور اطاعت کرنے سے مکمل ہوتی ہے، اور کائنات کی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہیں، مگر ایمان کا اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے مفاد کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی ضد کو جھکا دے اور زر تسلیم خم کر دے۔ یہ بات جو ہے نا آج کے سبق میں بتائی گئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت ہی پاورفل لیسن ہے، اور انشاءاللہ آج ہم جو ہے اسی کو پڑھیں گے۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ عالم ترا، یہ قرآن مجید میں دیکھیں بہت مقامات پر آیا ہے، جیسے مشہور آیت سورت فیل ہے، علم تارا کیف فعل، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بالکل وہی ہے، علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا۔ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، سوالیہ ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، شروع میں آتا ہے۔ تو لم حرف نفی ہے، اور ترا جو ہے یہ ورب ہے۔ یہ تا تو جو ہے اصل میں سیکنڈ پرسن والا ہے، اور آگے جو ہے را جرا رویتن، رویت جو ہے نا، رویت دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت ہلال جیسے ہوتا ہے۔ تو دیکھنے کو، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، ان کے بے شک، ان اللہ تعالیٰ، یسبح لہو، یسبح وہ تسبیح کرتی ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ سبح یسبح تسبیحن جو ہے، یا تسبیحن دونوں ٹھیک ہے، بیان کرنا، سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، باف تفعیل ہے۔
ہر وہ جو اللہ کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے من فی السماوات جو کچھ بھی ہے، من ہو ایور وٹس ایور، من سنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فی السماوات جو کچھ بھی زمینوں اور آسمان میں ہے، تو ظاہر ہے ایوری تھنگ پلورل مراد ہے، تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، وَالطَّيْرُ اور پرندے، صافات جو ہے صف باندھے یعنی پر پھیلائے، صف باندھے مین کہ جب وہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں صف باندھے تو پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو طیر جو ہے یہ طائر تو ایک طائر تو اسم واحد ہے یعنی پرندے کے لیے، لیکن طیر جو ہوگا یہ پرندوں کی اسم جنس کے لیے ہوگا، تمام ایک اس کو ان کو کولیکٹیو ناؤنز کہتے ہیں، جیسے انسان ہے اسی طرح طائر ہے، صافات پر پھیلائے یعنی یہ اسم فاعل ہے، وہ پر پھیلائے ہوئے جو ہے، اور اس کا مادہ اپنا الگ ورب بھی ہوتا ہے، سعاد و صفا، اور صفا سے مراد ہوتا ہے صف باندھنا، کسی چیز کو پھیلانا جو پھیلی ہوئی ہو، تو اس سے مراد پھر یہ بھی ہوگا اگر پرندوں کے بارے میں آئے گی تو جب وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت کا ذکر کیا گیا، اور ان کا یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب چیز کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر مخصوص ذکر آ رہا ہے کہ ان کی چیزوں کا پرندوں کا آیا ہے پہلے، تو پرندے بھی یعنی وہ جو پرندے بھی جو صف پھیلائے پر پھیلائے صف باندھے جو قطار میں اڑ رہے ہوتے ہیں یا اس کے بغیر بھی، کلن ہر ایک، قد یقینی طور پر، علما جان لیا، تو ان میں سے ہر ایک نے یقینی طور پر جان لیا ہے، صلاتہ و تسبیحہ، صلاتہ ہو، صلاتہ اس کی نے اپنی نماز کو جان لیا ہے یعنی پرندوں نے، وہ تسبیح اور اپنی تسبیح کو جان لیا یعنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جان، تو اسے نماز سے مراد یہاں پہ ہماری والی نماز نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری انسان کی نماز میں یقیناً طور پر کچھ جو ہے وہ ریچولز ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے اور اس طرح کے معاملے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کا پرندوں کا اور جانوروں کا اور دوسری چیزوں کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو وہ بیان اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کہ ذمہ لگایا ہے، ان کو جو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ہے وہ اپنا جو طریقہ ہے ان کی عبادت کا اور تسبیح اور وہ جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کو، تو یہ اس کو ہم تفسیر میں جا کے دیکھیں گے صلاۃ اور تسبیح سے کیا مراد ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، پہلی اوپر والی بات کا جو ہے کہ ہر ایک نے اپنی ان میں سے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین اور آسمانوں میں زمینوں میں ہر چیز نے اور پرندوں نے جو اڑ رہے ہوتے ہیں ہوا میں، ہر ایک نے اپنی نماز کو تسبیح کا طریقہ معلوم کر لیا ہے، جان چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا، یعنی یہ صفت ہے، صفت مشبہ ہے، علیم اللہ تعالیٰ، علیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور علیم جو ہے وہ صفت ہے، صفت مشبہ مین ہر طریقے سے ہر چیز کو مکمل طور پر جاننا، یہ صفت مشبہ ہے، بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، یفعلا سے یفعلون فعلا جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات ملک بادشاہی، سماوات آسمان، والارض زمین، زمین و آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، اچھا ہی کا ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اوپر بھی اللہ کو پہلے لایا گیا ہے، ہونا تو چاہیے تھا ملک السماوات والارض للہ، یعنی یہ جو ہے، لیکن اگر اللہ للہ کو پہلے لے آیا جائے، اس کو تقدیم کہتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اختصاص یعنی معنی کو محدود کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے کہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل پھر معنی محدود ہو گیا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتے، یہاں بھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف المصیر جو ہے لوٹ کر جانا ہے، مسیر جو ہے لوٹنے کی جگہ کے لیے، بہت دفعہ یہ قرآن میں آ چکا ہے، سارا یسیرو مسیرن و سیرورتن، کسی حالت انجام کو پہنچنا، یہ بار بار رپیٹ ہوتا ہے، یہ لفظ جو ہے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ ریٹرن اللہ ہی کی طرف ہے، علم تر ان اللہ، وہی الفاظ دوبارہ آ گئے ہیں، یہ سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی صحابن، صحابہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے، بادل کے لیے یزجی
پہلا لفظ آیا قرآن مجید میں، دوسری جگہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ یوزجی جو ہے صرف بادل چلانے کے لیے ہی آیا ہے قرآن مجید میں جو ہے، اور اس کی بھی فورتھ فارم ہے ازجا یزجی ازجا ان۔ دیکھیں ازجا کے بعد یزجی جو ہے یہ وہی ہے، تو چلاتا ہے، دھکیلتا ہے، ہانکتا ہے، اور خاص طور پر اس میں سافٹلی جو ہے بہت کسی چیز کو آرام سے نرمی سے چلانا جو ہے، دیکھ رہے ہو کہ بادل بڑے غیر محسوس انداز میں نرمی سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو لیے بادل کو چلانے کے لیے یزجی صحابن، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، صحاب بادل۔ اور یہ جو یزجی ہے یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی لفظ آیا ہے، ہم پڑھائے تھے سورہ یوسف کے اندر، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سیکنڈ ٹائم جاتے ہیں بادشاہ کے پاس جو ہے لینے کے لیے، تو وہ ان کے پاس حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑی سی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو بادشاہ کو کہتے ہیں کہ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کہ جو ہے ہم بڑی قلیل سی ایک چھوٹی سی ایک پونجی جو ہے وہ لے آئے ہیں، تو وہ کوئی چیز جو بالکل جو ہے وہ ہارڈلی کوئی چیز چل سکے، نہ کافی ہو نہ قابل قبول ہو، کمزور ہو، تو وہ اس کو مزجات جو ہے نا کہا گیا ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ کہا، تو یہی وہی لفظ ہے، دو جگہ ہی آیا ہے بجوزجی اور مزجات جو آیا ہے۔ ثم اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ثم یؤلف بینہ، ثم یؤلف، یہ دیکھیں الف لام فا، الف جو ہوتا ہے، الف کا معنی جو ہے الف تو جمع کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ یؤلفا یؤلف، اگر اس کے اوپر تشدید آ جائے، سیکنڈ فارم آف ورب آ جائے، تو بہت کسی چیز کو منصوبے کے تحت اور اچھی طریقے سے جمع کرنا، الفا، مؤلف اسی کو کہتے ہیں، مؤلف کتاب کا جو مؤلف رہتا ہے وہ کتاب کے کنٹینٹس کو کہیں پہ اگر وہ جمع کر دے ایک اچھے طریقے سے، تو وہ کتاب کا مؤلف کہلاتا ہے، عام طور پر رائٹر کے ساتھ اس کو وہ کیا جاتا ہے، تو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، تو الفا یؤلف، تو اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے، بادل مختلف جگہوں پہ ہیں سب، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، بینہ جو ہے، بائی دی وے اسی لفظ جو ہے جو عربی میں لفظ ہے، دیکھیں کہ الف ہزار کے معنوں میں آتا ہے، دیکھیں کہ ہزار جو ہے وہ بہت سارے اعداد کو، جیسے سینکڑے، کئی سینکڑوں کو جمع کر دیا گیا تو وہ ہزار بنا ہے، تو وہ بھی اسی معنوں کے اندر ہے، جمع کرنے کے معنوں کے اندر ہے، الف ہزار کے معنوں میں جو آتا ہے۔ الف یؤلف تالیفاً، جمع کرنا، ملانا، یہ جو ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، آپس میں جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم آپس بھی مسلمان آپس میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں کو اپنے کو جوڑ دے۔ ثم اس کے بعد پھر یجعلہ، پھر وہ کر دیتا ہے، جال بنانا، وہ بنا دیتا ہے، رقامن، جال ہو ان کو، یعنی ان بادلوں کو بنا دیتا ہے رقامن، تہ بتہ، ان کی جو لیئر بائی لیئر ایک دوسرے کے اوپر سٹیکنگ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب بادل سٹیکنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تو بادل تھک ہو جاتے ہیں، جمع کرنا، ڈھیر لگانا، تہ بتہ کرنا، یہ رقم یرقم رقمن کے لیے آتا ہے۔ پھر کیا آتا ہے، فترا، پھر فا آیا ہے، ترا، پھر تم دیکھتے ہو، وہی ترا لفظ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ترا، را جرا رویتن، ترا، پھر تم دیکھتے ہو، الود کا، رلود کا، بارش کو، بارش کے قطرے ہیں اصل میں، ود کا جو ہے بارش کے قطروں کو، خالص بوندیں پانی کی، بارش، بوندیں بھی پانی کی اور بارش اس کو دیکھتے ہیں، یعنی جو ہے یا خروج، وہ نکلتی ہیں پانی، یا پانی نکلتا ہے، یا پانی کی بوندیں نکلتی ہیں، من خلال ہی، اس کے دراڑوں سے، یا اس کے خلال سے، ان کے درمیان سے، جو ہے کس کے درمیان سے، انہی جو 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 بادل ہیں، بادلوں کو جمع کیا ہے، ان سے پھر پانی نکلتا ہے، یخرج من خلال، ان کے خلال سے، یہ جو لفظ خلال ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، خلال دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اور کشادگی ہوتی ہے اس کو خلال کہتے ہیں، اور عام زبان میں دراڑ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر خلال دراڑ۔ اور دیکھیں کہ ہم جو عام استعمال ہوتا ہے، عام زبان کا لفظ ہے، دانتوں میں خلال کرنا، دو دانتوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے
وہاں سے کسی چیز کو نکالنا تو وہ خلال ہے، یا پھر وضو کرتے وقت داڑھی کے بالوں میں جو ہے خلال کرنا تاکہ پانی چلا جائے، تو وہ بھی جو ہے خلال ہے درمیان میں، یعنی وہاں سے بھی فاصلے کا تصور ہے۔ تو اردو میں خلال مطلب خلل جو ہے دراندازی، کسی چیز کے درمیان میں گھسنا، جو ہے اپنی ناک گھسیڑنا، اور اس کی جمع خلال ہے، خلل کی جمع خلال ہے۔ اردو میں دانتوں میں یا داڑھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس میں تو اس پھر اللہ تعالیٰ ان سے بادلوں کے درمیان سے پانی نکالتا ہے، یہ بات۔ وہ ينزل من السماء، پھر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، ظاہر ہے اگلی صورت یہ ہے، پانی سے نکلتا ہے، پھر ينزل من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، نازل کرتا ہے جو ہے، من الجبال، کچھ ایسے پہاڑوں میں سے، کچھ ایسے پہاڑوں میں سے جو ہے وہ بھی ہے، فیہا، جن میں ہے، من بردن، کچھ جو ہے اولے ہیں، اولے۔ اچھا، برد جو ہے نا اولے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جو آسمان سے گرتے ہیں، بردا، اصل میں یہ لفظ بردا ہے، بردا یبرد برودن، ٹھنڈا ہونا، اور اسے اردو میں بہت سارے الفاظ نکلے ہوئے ہیں، برد ٹھنڈے کے لیے، تبرید وہ دوائی جو ٹھنڈی جس کی تاثیر ہوتی ہے حکمت کے اندر، بارد ٹھنڈا، بارود وہ چیز جو ہے وہ جو پیسز کے اندر ہوتی ہے، برادہ وہ بھی پیسز کے اندر جو ہوتی ہے، چھوٹی لوہے چون وغیرہ، اس کو بھی برادہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اس سے یہ الفاظ نکلی ہوئی ہیں۔ فیوسیب بھی، اب اولے نکلتے ہیں تو اولوں کے بارے میں فیوسیب، یہ اصابہ یوسیب مصیبتاً جو ہے، یا اصابتاً جو ہے لگانا پہنچانا کے معنوں کے اندر، اصابہ کوئی چیز ٹھیک نشانے پر لگے تو وہ اصاب ہے، اسی لیے قول یعنی اصابت رائے جو ہے صحیح رائے دینا، بالکل پرفیکٹ رائے دینا، اچھی رائے دینا، اور جو ہے مصیب وہ، یا مصیبت وہ تیر جو سیدھے نشانے پہ جا کے لگے، تو اسی سے اصابہ سے وہ بھی اصابہ سے ہے، مصیبت جو لفظ ہوتا ہے۔ پھر مصیبت بھی اسے جو انسان کو کوئی چیز آ کے لگے اور تکلیف کا باعث بنے، جیسے تیر لگا ہے اور تکلیف کا باعث بنا ہے، تو اسی سے پھر جو ہے مصیبت کا لفظ جو اردو میں ایسا آیا ہے، یہ عربی میں بھی آیا ہے کہ جو چیز آ کے لگی ہے انسان کو پہنچی ہے اور پھر اسے مصیبت تکلیف ہوئی ہے، تو وہ چیز مصیبت پھر کہلاتی ہے۔ ویسے یا مصیبت کا مطلب ہوتا ہے تیر کا عین ہدف پہ اوپر جا کے لگنا۔ تو وَيُصِيبُ بھی، اور پھر وہ لگاتا ہے بھی اس کو، جو ہے ان اولوں کو لگاتا ہے، جو ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور پھر وہ یصرف، صرفہ پھیر دینا، جو ہے کے معنوں میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے جو ہے صارف یوزر کے معنوں میں آتا ہے، جو اور یا پھر جو ہے مصرف ہوتا ہے، یا پھر جو ہے صارف وہ بھی ہوتا ہے، جو صراف جو چینج پھیرتا ہے، جو آپ کو چینج دیتا ہے، جو یہاں پہ صراف آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکسچینج والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے چینج بھی دیتے ہیں، پھیر یعنی رقم کو بدل کے پھیر کے، وہی لفظ ہے یصرف، جو ہے وہ پھیر دینا، وہ پھیر دیتا ہے اس کو، ان اس سے، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی جس کو وہ چاہتا ہے وہ لگا دیتا ہے، جس سے چاہے وہ پھیر دیتا ہے، یہ بتانا مراد ہے۔ یکادو قریب ہے، ہم اس کو پلے پڑھتا آ رہے ہیں، قاد یکادو قودن، قریب ہونا، کسی چیز کا بالکل کام کا قریب ہونا، ابھی وہ کام ہوا نہیں ہے، تو اگر ہے کہ یہ کام ہونے کے قریب ہے تو اس کے لیے پھر یکادو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں۔ یکادو قریب ہے کہ، ثنا جو ہے وہ چمک کو کہا جاتا ہے، برقی ہی اس بجلی کی چمک، برقی ہی اس بجلی کی چمک قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک جو ہے یذہبو لے جائے، بالابصار آنکھوں کو، نگاہوں کو، قریب ہے کہ اس کی جو ہے وہ پھر بجلی کا ذکر ہے، اس کی جو چمک ہے اتنی تیز ہے کہ وہاں لے جائے آنکھوں کو، اور یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور آپ اس کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے پڑھ دیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اتر رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے،
پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ ہیرا یہ دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر ہے، اور نشانیوں کا ذکر دیکھیں کیوں کیا گیا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر فرمایا تھا اور اندھیروں کا ذکر فرمایا تھا، اور نور کی پھر کس طریقے سے نور اگر قلب کے اندر جو ہے منور اور روشن ہو تو پھر کس طریقے سے وہ زندگی کے مختلف جو پیرائے ہیں، زندگی کے مختلف شعبے ہیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے اس کا، یہ جو ہے دیکھنا چاہیے۔ تو اب جو ہے اسی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی دعوت دی گئی ہے، یعنی پہلے، اور ایمان کی دعوت کس سے دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کائناتی نشانیوں کی طرف جو ہے توجہ دلا کے کہ ذرا غور کرو ان چیزوں کے اوپر۔ دیکھیں اگر ہم غور کی دعوت دی گئی ہے ان کے اوپر، تو بہت اس بات کا بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا ہمیں ہو، اگرچہ وہ تفسیر سے زیادہ دور چلی جائے گی بات، لیکن اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں بیان کی ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی نشانیاں یہاں پہ موجود ہیں۔ پیچھے کفر اور ایمان کی حقیقت بتائی گئی ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کے رب ہونے اور اس کے واحد ہونے کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی تسبیح، پرندوں کی سب بندی، ان کا اڑنا، بادل، بارش، بجلی، دن رات کی گردش، جانداروں کی تخلیق، سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کا حقیقی مالک اور مدبر، کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان روشن نشانیوں کے بعد بتایا گیا کہ اللہ واضح طور پر آیات نازل فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو یہ ان آیات کا ایک آپ کہہ لیں کہ خلاصہ ہے جو ہم نے ابھی ہم پڑھی ہے۔ تو کائنات کی تسبیح اور بندگی یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور فضا کی ہر مخلوق اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ ہمیں اس کا جو ہے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ فرشتے، سورج، چاند، ستارے، جن و انس، جانور، حشرات، آبی مخلوقات، حتیٰ کہ جمادات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ دیکھیں یہ جمادات کا معاملہ بھی ہے، بالکل جو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ابھی سیرت کے اسے چیپٹر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ نبوت سے 6 مہینے پہلے کا جو عرصہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے مسلسل سچے خواب آتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک خواب دیکھتے تھے، اور وہ خواب ہوتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس سے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس دور کے اندر یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں نبوت کے، یعنی وحی کے آنے سے پہلے، کہ مجھے یہ واقع ہوا کہ مجھے یہ جمادات اور یہ چیزیں بھی مجھے سلام کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے مختلف پتھر جو تھے، چٹانیں جو تھیں، وہ بھی مجھے سلام کر دیں۔ نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ بہت عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو مجھے معلوم ہے، وہ پتھر جو مجھے سلام کرتا تھا جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعور عطا فرمایا اور یہ علم عطا فرمایا کہ وہ پتھر کے سلام کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کا جواب دیں۔ لیکن ظاہر عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اور دوسری جگہ میں قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، تمام جو ہے جمادات اور نباتات اور جانور اور ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پرندوں کا جو ہے پر پھیلانا، فضا میں اڑنا بھی اسی فطری بندگی اور تسبیح کی ایک جو مثال ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کے کامل تصرف کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتی ہے۔ جو ہے دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایسے مزید اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ تسبیح سے کیا مراد ہے۔ کائنات کی ہر چیز، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ تسبیح انسانوں کو جو ہے پوری طرح ہم
یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ تسبیح وہ کیسے کر رہے ہیں. یعنی ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، یعنی فرمایا کہ تم جو ہے انسان جو ہے اس سے اس کی تسبیح کو معلوم نہیں کر سکتے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی اپنی ایک خاص زبان ہے، ہر مخلوق کی، اور ہمیں معلوم ہے جانوروں کی اپنی زبان ہے، اور جو ہے پرندوں کی اپنی زبان ہے، اور انسانوں کی اپنی زبان ہے. تو کیفیت یا طریقہ اظہار جو وہ الگ الگ ہے تمام مخلوقات کا، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا جو اعتراض نہیں، ہم صرف انسانوں کی اپنی زبان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ مخلوق اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے، ہر مخلوق جو ہے. تو یہاں نماز سے مراد ضروری نہیں کہ ہماری انسانوں جیسی نماز اور عبادت ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے، اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے مقرر کردہ نظام کے مطابق جو زندگی گزارنا ہے. ہر مخلوق اصل میں اس فطرت اور جبلت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کے پابند نباتات و جماعتات، یعنی خودی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے وظیفہ حیات مقرر کر دیا ہے اس کے وہ پابند ہیں. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو وہ بات ہے. اور یہی جو پابندی ہے جبلت کی اور فطرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سکھایا ہے، یہی ان کی بندگی اور تسبیح ہے، جس کا جو ہم جو ریفر کیا ہے. اور فطرت کی پابندی بھی، فطری نظام کی پابندی بھی جو ہے تسبیح ہے. تو اہل علم نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے. ان کے نزدیک مخلوقات کا اپنی فطری ساخت جو ہے، اور جبلت اور مقرر طریقے پر زندگی پہ قائم رہنا جو ہے، وہ تسبیح کی ایک صورت ہے. کوئی جانور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جبلت مقرر کی ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا. پرندوں کا اڑنا ہے، جانوروں کا اپنے انداز سے چلنا ہے، درختوں کا کھڑے رہنا ہے، پہاڑوں کا قائم رہنا ہے، اور مخلوقات کا اپنے مقرر نظام سے انحراف نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندگی کا عملی اظہار ہے وہ جو کر رہے ہیں. تو اگرچہ اہل علم نے تسبیح کی مختلف اور بھی توجیہات بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ معتاد اور بہتر بات یہی ہے کہ ہر مخلوق واقعی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. اور آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ علیم بما یفعلون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر انسان ان مخلوقات کی نماز و تسبیح کو نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام افعال کو اور کیفیات کو اور ان کی بندگی کو، ان کی اطاعت کو خوب جو ہے اچھی طرح سمجھنے والا ہے. یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے. اچھا، دوسری مخلوقات کی تسبیح اور صلات کا ذکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، یعنی اس کی ربوبیت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. اس سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پوری کائنات اللہ کی بندگی اور اطاعت کے راستے پر چل رہی ہے. اس لیے جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کی عبادت سے غفلت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے دور نکلتا ہے، وہ دراصل کائنات کے عمومی اور فطری نظام سے الگ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس نے الگ کر دیا ہے. دیکھیے، پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مطیع اور فرمانبردار ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل بھاگا ہے اور غافل ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس کائنات کے جو پورا نظام ہے اس سے ہم آہنگ نہیں ہو گیا، بلکہ ہم آہنگی سے باہر نکل گیا ہے وہ. اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اطاعت میں اور تسبیح میں مشغول ہے، خواہ وہ اپنے ماحول کے اندر کتنا ہی تنہا کیوں نہ ہو، وہ حقیقت میں اکیلا نہیں ہے. وہ بالکل اس کائنات کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا ہے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق، پرندے، جانور، درخت، پہاڑ، کائنات اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہے، اور وہ ان کے ساتھ شریک ہے. اس لیے اہل ایمان کے لیے ان آیات میں بڑا حوصلہ ہے کہ بندگی کا راستہ دراصل پوری کائنات کا راستہ ہے. بے شک اس روئے زمین پر ایک اکیلا شخص ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا رہ گیا ہو تو وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے. ہاں، اگر جو ہے باقی انسانوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہا، اور تو یہ الگ بات ہے، لیکن پوری کائنات اس کے ساتھ دے رہی ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. دیکھیں، یہ اگرچہ تفسیر کا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کوئکلی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. یہ اصل میں اضافی مواد کا مضمون ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں ہے، اس پہ غور کرو. تو دیکھیں کہ اس آیات کے اندر تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس آیت کے اندر مخلوقات کی تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے، پرندوں کا ذکر کیا ہے، وہ پر پھیلائے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. تو ایک لطیف اشارہ ہے کہ پرندوں کی پرواز، ان کی جسمانی ساخت، پروں کا نظام، ان کی سمت شناسی، ان کی نیویگیشن، موسمی ہجرت،
فضا میں توازن قائم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور فطری ہدایت کی نمایاں نشانیاں ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے۔ دیکھیں آج ہم اس کو جو موجودہ ہمارے انسان کا جو ارتقاء ہوا ہے علم کا، اور اس علم کے بعد ہم جانتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ اس علم کے مطابق پرندے جو ہے کشش ثقل کے خلاف نہیں اڑتے، بلکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے جو نظام ہے، ہوا شناسی کا جو نظام ہے، ایروڈائنمکس جو لاز ہیں اس کے تحت پرواز کرتے ہیں۔ اور انسان نے دراصل ایروڈائنمک لاز جو ہے وہ پرندوں سے سیکھے ہیں۔ ان کے پار جو اوپر اٹھانے والی قوت لفٹ پیدا کرتے ہیں، جسم کا وزن جو ہوتا ہے نیچے کی طرف کھینچتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے جو تھرسٹ چاہیے ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ہوا کی مزاحمت کے لیے ڈریگ کا توازن قائم رہتا ہے۔ پرندے اپنے پروں اور دم اور جسمانی زاویے اور جو ان کے پروں کی باریک حرکت ہے اس سے توازن کو حیرت انگیز طور پر قابو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سارے کا سارا آج کل جو ہے ہمارے کامن کسی کا کافی حد تک کامن نالج کے اندر یہ چیز آتی ہے، اگرچہ یہ ایروڈائنمکس کا جو ہے قوانین ہے، لیکن ہمیں بالعموم اس کو جو ہے ہم جان سکتے ہیں اچھی طریقے سے۔ پھر پرندوں کی جو ہے صافات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ونگ سپریڈ انفارمیشن جو ہوتی ہے ان کی، تو وہ کبھی گرم ہوا جو 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 اوپر اٹھتے ہوئے دھارے جو ہوتے ہیں، سٹریمز جو ہوتی ہیں، ہاٹ سٹریمز یا رائزنگ ایئر کرنٹس جن کو کہتے ہیں ان کی اصطلاح کے اندر جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی سمندری یا پہاڑی ہواؤں کے ساتھ گلائڈ کرتے ہیں، اب دیکھے ہوگا، کبھی کم توانائی خرچ کر کے بہت طویل لمبی مسافت کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ایک پرندہ ہے جو 13,000 کلومیٹر شمالی امریکہ سے آسٹریلیا کی طرف جاتا ہے اور 13,000 کلومیٹر میں کہیں بھی نہیں رکتا وہ، تو یہ اسے یہ دیکھے وہ کس طریقے سے اس نے یہ سیکھا ہے۔ تو یہ محض کوئی میکینیکل حرکت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جس میں جسمانی بناوٹ اور اعصابی کنٹرول اور ماحول کی پہچان اور فطری اطاعت سب شامل ہیں۔ تو پرندوں کی حیرت انگیز حیرت جو خصوصیت ہے ان کی موسمی ہجرت، مائیگریشن ہے۔ بہت سے پرندے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی ان کی اسپیسیز ہیں جیسے قطبی ابابیل ہے، یہ آرکٹک ٹرن جو ہوتا ہے یہ تو کوئی 70,000 کلومیٹر کا راؤنڈ جو ہے وہ ٹرپ کرتا ہے۔ جو آرکٹک سے لے کر انٹارکٹک تک جو ہے غیر معمولی جو شمالی سے کیا کہتے ہیں شمالی قطب سے جنوبی قطب تک جو ہے یہ طویل سفر کرتے ہیں۔ اور جدید تحقیق کے مطابق تو یہ پرندے پھر سمت معلوم کرنے کے لیے سورج، ستاروں، زمین کا جو مقناطیسی میگنیٹک فیلڈ ہے، زمینی نشانات ہیں، جو لینڈ مارکس ہیں، وادیوں، ساحلوں، خوشبو کے لیے خاص طور پر olfactory کوز جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور اپنی جو ان کی بایولوجیکل واچ ہوتی ہے جاتی ہے گھڑی، ان سے سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے 70,000 کلومیٹر راؤنڈ ٹرپ جو ہے وہ بالکل واپس آ کے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ پہ جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اشارہ جو ہے صرف پرندوں کے اڑنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ پورے نظام ہدایت کے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں یہی ان کی فطری اطاعت اور تسبیح کا نظام ہے۔ اگرچہ دیکھو چمگادڑوں کا نظام ہے، یہ پرندے نہیں ہیں، اگرچہ یہ جو ہے ممالیہ جانور ہیں، البتہ ان کو دیکھیں کہ صوتی شناسی کا جو نظام ہے، صوت شناسی کا نظام ہے، جو ایکو لوکیشن ہے، اپنی ساؤنڈ ویوز کو بھیجتے ہیں، اور پھر انہی کی مدد سے پھر وہ جو الٹرا ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں جو انسانی سماعت سے بلند ہوتی ہیں ان کی فریکوینسی، تو وہ پھر واپس جب ان سے ٹکراتی ہیں ایکوز جو آتی ہیں تو اسی سے پھر اپنا راستہ بھی، اپنی رکاوٹ بھی، اپنے شکار بھی اور فاصلے کا اندازہ جو لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں ان سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیات کے اندر پرندوں کا ذکر جو کائنات کی تسبیح کے طور پر کیا گیا ہے، یہ ایک بہترین نمایاں مثال ہے کائنات میں جو ہے تسبیح کی، کہ کس طریقے سے تسبیح کر رہے پرندوں کی پرواز، صف بندی، ان کے پروں کا پھیلاؤ، ان کی نیویگیشن، ان کی ہجرت، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اندھی قوتوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علیم اور حکیم رب کے نظام کے تحت یہ چل رہی ہے۔ اور انسان اگر غور کرے تو پرندوں کی خاموش پرواز بھی اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت اور تسبیح کائنات کا درس دیتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ عزیز بہنوں بھائیو، یہ کوئی جو ہے ان آیات کی تفسیر نہیں ہے، کسی حد تک آپ تشریح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ غور کرو، تو اگر ہم ذرا سا غور کریں اس نہج کے اوپر تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر ان کو رکھا ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی قدرت، اس کی جو ہے طاقت اور اس کی خالقیت کی طرف جو ہے ساری کے سارے اشارہ کر رہی ہیں یہ سب۔
اللہ تعالیٰ کا تصرف کامل ہے، اور بارش کے نظام پہ بتایا گیا ہے، اور اس کو بادل، بارش اور اولے اور بجلی کے نظام کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو پھر لے جاتا ہے، ان کے ٹکڑوں کو ملاتا ہے، تہ بتہ ان کو کر کے گھنا کرتا ہے، پھر ان کے درمیان سے بارش برستی ہے، زمین کی پیاس بجھتی ہے۔ یہی بارش پھر زمین میں زندگی، سبزہ، فصلیں، چارہ، خوراک، انسانی، حیوانات اور ذریات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش محض کوئی موسمی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کا مظہر ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند پر رحمت اور ربوبیت کا مظہر کہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس رحمت کو زحمت بھی اور اس کو لوگوں کے لیے عذاب بھی جو ہے بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس نظام کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ جب چاہے، وہی میں نے کہا، اس رحمت کو نقمت میں یا سزا میں بھی بدل سکتا ہے۔ وہی بادل جو رحمت برساتے ہیں، اولو، طوفانوں اور بجلی اور تباہ کن آفات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایک بادل جو کہیں پہ جو ہے وہ بارش برساتا ہے، وہی دوسری جگہوں میں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ سب کسی مستقل فطری طاقت یا غیر اللہ کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آیت میں بجلی کی چمک کا بھی ذکر ہے، اس میں اس جلالی پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تیزی جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے۔ یوں یہ آیت انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کائنات کے نفع و نقصان، رحمت اور اس کی تنبیہ اور بارش اور بجلی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کی چیزیں ہیں۔ اس لیے حقیقی توکل، حقیقی خوف، امید اور بندگی، یہ سب صرف رب کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو بادلوں اور بارش اور اولوں اور بجلی اور ان تمام نیچرل فنامنز کے اوپر جو ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں یا ٹائم ٹو ٹائم مشاہدہ کرتے ہیں، ان سب پر کامل اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ یہ اسی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے یہاں پہ زبردست۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشادات فرمائے، تھوڑا انسان غور کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی حیران کن جو ہے خلق کے اندر جو ہے انسان جو ہے نا گم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے رب تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یقلب اللہ قلب، یقلب جو ہے پھیرنا، جو ہے ہم اس سے پہلے بھی قلب اسی سے ہے، قلب بھی اسی لیے کہ وہ پھیرتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اللہ ہی پھیرتا ہے، یہ بدلتا ہے۔ قلب یقلب تقلیباً، پھیرنا، الٹا بدلنا، یہ لفظ ہے۔ اللیل والنہار، اللیل کو، نہار کو، رات اور دن کو پھیرتا ہے، بدلتا ہے، ظاہر ہے یہ مراد ہے، کبھی رات کبھی دن۔ اس کے بعد پھر دیکھیں بالکل دل کی حالت بھی دیکھو، جو حالت جو پمپ کر رہا ہوتا ہے خون، تو بالکل دو حالتوں کے اندر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، مختلف، جیسے جس کو ہم سٹولک اور ڈائسٹولک جو ہے وہ کنڈیشن کہتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، لا جو ہے یہ حرف لام تاکید ہے، یقینی طور پر عبرت ہے، تاکید، عبرت یعنی سبق ہے۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، لمز لی کے لیے، اولی والے جو ہے، اولی، ابصار آنکھوں والوں کے لیے جو ہے۔ اولی جو ہے یہ اولو بھی ہے، اولی بھی ہے، دونوں ایک زیر کی کیفیت ہے، کیفیت والا حرف ہے، اور ایک جو ہے زبر والا۔ تو یہ زو کی جمع ہے، زو ایک کے لیے آتا ہے، اور اگر پلورل ہو تو پھر جو ہے وہ، اور فیمنن ہو تو پھر جو ہے اولی آیا ہے اس کے لیے۔ ابصار، آنکھیں۔ واللہ خلق، ابصار اس لیے کہ جو بھی انسانی دو اعضاء ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، وہ سارے فیمنن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ابصار آیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے اولی آیا ہے، فیمنن آیا ہے۔ واللہ خلق، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کل، ہر ایک جو ہے، دابا، جانور، یہ پڑھے ہیں 3 4 5 دفعہ اس سے پہلے پڑھے ہیں۔ من مائن، پانی سے، ہر چلنے پھرنے والے جانور کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ چلنے پھرنے والے کو کیوں کہا؟ اچھا، دابا جو ہے رینگ کر چلنے والے جانوروں کو کہا جاتا ہے، مگر اس کا اطلاق جو ہے پھر تمام جانوروں، یعنی یہ لفظ جو ہے اس لیے کہ دبا، دال با، دبا یا دبو، دابا جو ہے وہ رینگنا، حرکت کرنا، چلنا۔ تو زمین پر حرکت کرنے والی جو مخلوق ہے، جو وہ ہے جو ہے موونگ کریچر، کوئی بھی موونگ کریچر ہے تو وہ دابا ہے۔ پھر اس سے فمنہم، تو پھر منہم، ان میں سے ہے، من جو یمشی، جو چلتے ہیں، ان میں سے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اچھا، یمشی کو بھی
پہلے کئی دفعہ پڑھا تھا، میم شین جا، مشا، مشا یمشی مشین، چلنا، تو اس سے جو ہے دوسرے الفاظ ماشیہ، پیدل چلنے والے جانور یا چوپائے، اس کی جمع مواشی آتا ہے، جسے ہم اردو میں مویشی لکھتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے مواشی اصل میں، تو اردو کا لفظ مواشی بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، مشا یمشی، تو جو ہے وہ چلنے کے معنوں میں آتا ہے، جو چلتے ہیں علا بطنی ہی، علا بطنی ہی، جو بطن پر، اپنے پیٹ پہ، بطن اردو میں استعمال ہوتا ہے پیٹ پہ، جو ہے مراد پیٹ کے بل چلنے والے یا رینگنے والے جاندار، اصل میں بہت سارے اس سے پھر ریپٹائل خالی جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بیلی کرالنگ کے کریچر جو ہے وہ سارے کے سارے، کیونکہ بہت سارے ایسے ریپٹائل بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل نہیں چلتے، ٹانگوں کے بل چلتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے چھپکلی ہوتی ہے، مگرمچھ ہے، تو یہ جو ہے یہ تو اپنی ٹانگوں پہ چلتے ہیں، تو یہ مطلب، لیکن بہت سارے دوسرے بھی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ سانپ ہے، کیچوے ہیں، حشرات، ورمز ہیں، سارے کریپنگ کریچر جنہیں کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے پھر پیٹ کے بل چلتے ہیں، تو سب مراد ہے اسے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ، یعنی کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں، یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے یہ پورے کا پورا، جو چلتے ہیں علی رجلین، جو رجل ایک ٹانگ، رجلین دو ٹانگیں، جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، جو چلتے ہیں رجلین، جو ہے یہ تثنیہ ہے، ڈوئل فارم ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي، اور وہی پھر ریپیٹ ہوا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو چلتے ہیں علی اربع، جو چار پر چلتے ہیں، یعنی چار مطلب ہے ٹانگوں پر، چار پاؤں پر چلتے ہیں، یخلق اللہ، یخلق اللہ، اور اللہ جو ہے کیا، اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس 3 آیت کا ترجمہ پڑھ دیں۔ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ جزاکم اللہ۔ اب دیکھیں کہ رات اور دن کی گردش کا جو بیان ہے، اس میں فرمایا کہ جو ہے وہ عبرت کا سامان ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، اس میں رات اور دن کی تبدیلی کو، یعنی لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کے کامل اختیار کی ایک نشانی بتایا گیا۔ انسان روز دیکھتا ہے، ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، رات کے بعد صبح روشنی، گرمی آتی ہے، پھر دن کے بعد شام اور تاریکی چھا جاتی ہے، تو یہ مسلسل اور منظم تبدیلی کسی انسان، حکمران یا سائنسدان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، جس کے اندر آپ دیکھو کہ کروڑوں سال سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ زمین کی گردش، موسموں کا بدلنا، گرمی اور سردی، وقت کا پورا نظام اسی الہی تدبیر کی جو ہے حصہ ہے، یہ ڈیوائن آرڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو آرڈن کیا ہے، اور اس باقاعدہ نظام میں اولو الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، جن کے جو ہے آنکھیں ہیں، جن کو کائنات میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ عبرت یہ ہے کہ انسان دیکھی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی وجہ، ہم روزانہ یہ مشاہدات دیکھتے ہیں، یہ نیچرل فنامناز آبزرو کرتے ہیں، تو انسان عبرت کی آنکھ یہ ہے کہ ان کو پہچانے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کو کون تبدیلی، اس تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ حقیقی اہل نظر تو وہی ہیں جو رات دن کی گردش میں پورے رب کائنات کے کامل تصرف کو جو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد بتایا کیا ہے کہ یہ جو تنوع حیات ہے، یہ جو مختلف ڈائیورسٹی ان لائف ہے، اب دیکھیں کہ بہت زیادہ تنوع ہے جو ہے جانوروں کے اندر اور حیات کے اندر، اور پوری انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی پیدا کی ہے جن چیزوں کے اندر، اس کے اندر کس قدر متنوع ہیں، کس قدر اس کے اندر جو ہے ڈائیورسٹی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ یہ بھی اس کی حکمت، اس کی تخلیق اور تدبیر کائنات کے کو جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ آیات یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلنے والے جانوروں کو جو ہے، جتنے بھی موونگ جو جاندار ہیں، موو کرنے والے کریچرز ہیں، اس کو پانی سے پیدا کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے قیام میں پانی ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا سورہ انبیاء کے اندر، اور پھر اس پہ ہم نے ایک اضافی طور پہ ایک نوٹ بھی جو ہے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جانداروں کی شکلیں ہیں، حجم ہے، رنگ ہے، صلاحیتیں ہیں، ان کے طریقہ حرکت ہے،
کچھ پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، کچھ 2 ٹانگوں پہ، کچھ 4 ٹانگوں پہ، کچھ 100 ٹانگوں پر. تو مختلف انداز زندگی ہیں ان کے، مختلف ہیں، مگر ان کی اصل میں ان میں ایک وحدت پائی جاتی ہے. اور وہ وحدت جو ہے وہ توحید خالق کی دلیل جو ہے وہ خالق کی دلیل ہے. اور وہ کیا وحدت ہے اس تنوع کے اندر، ڈائیورسٹی کے اندر؟ 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ کچھ مخلوقات پیٹ کے باہر رینگتی ہے، کچھ 2 پاؤں پر، کچھ 4 پاؤں. یہ فرق صرف جسمانی ساخت کا فرق نہیں ہے یا حرکت کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا اظہار ہے. یعنی ایک ہی اصل ہے، زندگی ہے، حیات ہے، سے مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کر دی ہیں، عادتیں ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، ان کے زندگی کے نظام ہیں. اور یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ محض اندھا اتفاق نہیں ہے، کوئی رینڈم چانس نہیں ہے، جس طریقے سے ایتھیسٹ اور ملحد جو ہے نا تو کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز کائنات کی اور پوری آرگنائزیشن کائنات کے اندر بائی چانس جو ہے یہ ہو گئی ہے. یہ تو کوئی غبی، انتہائی غبی انسان جو ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کے اندر جو انتہائی زبردست قسم کا آرگنائزیشن ہے، یہ ساری کی ساری آرگنائزیشن، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں قسم کی جو آرگنائزیشن کا آپ ذکر کرتے چلے جائیں، اور ہر ایک کے جواب میں آپ کہتے جائیں کہ یہ بھی بائی چانس ہوگی، یہ بھی بائی چانس ہوگی، تو یہ بالکل عقل سے بعید تر بات ہے. بلکہ یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک علیم اور حکیم اور خالق کے ارادے اور اس کے علم اور اس کے تدبیر کے تحت یہ سب کچھ جو ہے نا ہو رہا ہے. اور پھر پانی کو ذریعہ حیات بتایا ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کی اس بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اور اس بات کو سائنس کے بدلتے ہوئے نظریات کی بنیاد پر ہم نہیں بیان کر رہے کہ اس کو سائنس کی جو ہے توضیح کر رہی ہے، بلکہ قرآن کے قطعی بیان کی حیثیت سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ قطعی بیان ہے قرآن کا، اور اسی پہ ہم بلیو کرتے ہیں. البتہ جدید مشاہدات جو ہے نا یہ بات بھی دکھاتے ہیں کہ پانی زندگی کے وجود، خلیاتی نظام جو ہمارا ہے، جسمانی افعال ہے، حیاتیاتی بقائے ہماری، ان کے لیے بھی ایک لازمی بنیادی عنصر ہے. اور پانی کو اگر منفی کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ زندگی باقی نہیں رہتی. اس سے قرآن کا اسلوب مزید نمایاں ہوتا ہے، اور وہ مختلف الفاظ میں کائنات کی ان گہری حقیقوں کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے. کہ دیکھیں انسان اس چیز کو دیکھتا ہے، پرانے زمانے میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ ظاہر پانی کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، جانداروں کی، اور ایسا ہی تھا. اور آج ہم اس کو مائکرو لیول پہ اور مولیکولر لیول پہ اور اس سے بھی چھوٹے سیلولر لیول پہ، مولیکولر لیول پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے واقعی ایسا ہی ہے کہ پانی جو ہے وہ انسانی حیات کا جو ہے وہ ایک منبع اور ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. تو یہ آیات جو انسان کو دعوت دے رہی ہے، یہ آیات خاص طور پر کہ مخلوقات کی میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، جو اس کی ساخت ہے، اس کی حرکت، معیشت، صلاحیت، ماحول سے مناسبت اور فطری ہدایت پر غور کرے. اور جو شخص عقل و بصیرت سے ان کو دیکھے گا تو پھر وہ کہے گا کہ مختلف قسم کی جو ڈائیورسٹی ہے، اتنی زیادہ جو مخلوقات ہے، وہ بہت سارے خالقوں پہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بات جو ہے نا بتائی جا رہی ہے. تو یہ جو حیرت انگیز جو تنوع ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حکمت اور کامل اختیار کے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہا ہے. ہماری سبق کا جو آخری حصہ، لقد انزلنا، بے شک یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، آیات مبینات، مبینہ، واضح، بالکل مبینہ کی جمع مبینات، بالکل واضح. واللہ یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ سارے سیدھے الفاظ ہیں. وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و بالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. یہ بالکل سیدھے سیدھے الفاظ ہیں. ثم، اس کے بعد، یتولا، یہ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ولا یتولا، تولیون، پھر جانا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں. فریقن، کون سا؟ ایک فریقن میں سے پھر جو ہے وہ پھر جاتا ہے. منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی ان میں سے وہ پھر جاتا ہے. وما اولئک، اور نہیں ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے، بالمومنین، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا، اور وَإِذَا، اور جب، دعو، دعا جدو، دعوتاً، جو ہے وہ جو پکارنا، جب انہیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، الی اللہ، و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. لیحکم بینہم، لفظ لی جو ہے
یہ حرف علت ہے، وجہ بتا رہا ہے کیوں بلایا جاتا ہے، تاکہ فیصلہ کیا جائے بینہم، ان کے درمیان میں فیصلہ کریں وہ، لام تعلیل ہے، لام پرپز ہے یہ. تو اذا فریقن، تو پھر ایک فریق، منہم، ان میں سے، موردون، اعراض کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مورد اعراض کرنے والا، موردون اس کی جمع اس لیے لائی گئی ہے کہ فریق جو ہے اسم جمع ہے، یعنی گروہ، ایک گروہ کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں. وَإِن یکن، اور اگر ہو، وَإِن یکن، اور اگر ہو، لہم الحق، لہم ان کے لیے، الحق فائدہ، حق اگر ان پر جو ہے حق ان کے لیے ہو، یا حق پہ چلنا ان کے لیے فائدہ مند ہو، یاتو، تو وہ آتے ہیں، الہی، اس کی طرف، یعنی اگر تو چیز ان کے مطابق ہو، حق ان کی طرف ہو، تو پھر وہ آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ کے رسول کی طرف، مذعنین جو ہے فرمان برداری کرتے. یہ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ آیا ہے. یہ فورتھ فارم آف دا وار میں، اذانا یذین اذانا، مان لینا، فرمان برداری کرنا. فی، کیا، فی میں، قلوبہم، ان کے قلوب میں، مرضن، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یہی وہ نفاق کا مرض ہے. یہ سوال پوچھا گیا ہے حمزہ استفہامیہ سے. یا پھر ارتابو، یا پھر وہ شک میں پڑ گئے ہیں. یخافون، یا پھر وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے اور کے لیے، یا کے لیے، دو باتوں کے اندر دو امکان ہوں، دو سوالی پہلو ہوں، تو ان کے درمیان میں چوائس کے لیے درمیان میں جو آتا ہے، اسی لیے ارتابو یخافون، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں. اور آگے ہے ارتابو، یہ ریب لفظ جو ہے، ریبن، لا ریب جو ہے، جیسے ہوتا ہے شک میں پڑھنا، اس کی جو 8th فارم متواب ہے، اب افتعال، ارتاب، یرتاب، ارتیابن، شک میں پڑھنا، اور خوف اور ڈرنا. کیا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا پھر وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، ان کے یحیف اللہ علیہم، یحیف اللہ علیہم، اللہ ان پر ظلم کرے گا، اللہ ان پہ، حافا یحیف و حیفن، بے انصافی کرنا، ظلم کرنا، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یحیف اللہ علیہم، تو اللہ سے مراد اس کے یحیف اللہ و رسولہ پہ مراد ہے یہاں پہ، یعنی اللہ جو ہے وہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا، یہی یہ مراد ہے. کئی جگہوں پہ یہی بھی، جہاں پہ اللہ بلاتا ہے وہاں پہ اللہ اور رسول بھی ہے، جہاں پہ رسول بلاتا ہے وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول بلاتا ہے. تو اردو میں لفظ جو حیف ہے اسی سے نکلا ہوا ہے، اگرچہ وہاں پہ اردو میں تاسف، یعنی افسوس کے اظہار کے لیے حیف ہے کہ بلا ہے، بلکہ یہاں پہ آگے دیکھیں، آگے ہے یحیف اللہ علیہم، اللہ ان پر ظلم کرے گا، وہ رسولہ، اور اس کے رسول کا الگ طور پہ ذکر کیا گیا ہے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہے، یہ بات فرمائی گئی ہے. ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روک لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. جزاکم اللہ. اب ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کا اظہار فرمایا، اور یہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا آیا ہے، اور ہم اس کو پڑھ بھی آئے ہیں کہ 46 میں بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق، باطل، خیر، شر، حلال، حرام اور صراط مستقیم سب باتوں کو واضح کر دیا ہے. ان آیات کے ذریعے اسلامی نظام زندگی، احکام، عدل، بندگی اور ایمان کی راہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو طلب کرنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ انسانوں پر حق کو مخفی نہیں رکھتا، بلکہ دلائل اور نشانی اور واضح تعلیمات کے ذریعے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نمایاں کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کی مشیت حکمت کے ساتھ ہے. جو شخص سچے دل سے ہدایت کا طالب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے سیدھے راستے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پہ آسان راستہ آسان فرما دیتا ہے.
یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا معاملہ۔ اور اس کے برعکس جو شخص بے نیازی برتا ہے، ناشکری کرتا ہے، خواہش پرستی کرتا ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ کفر کے جو تاریکیوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ منافقین کے رویے پہ تنقید کی گئی ہے کہ اسلام صرف فرد کے عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی، معاشرت کا ایک مکمل نظام ہے۔ ایمان میں زبانی اقرار اور ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، جب تک دل پہ جو ہے یقین دل کے اندر نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چوں چرام اطاعت نہ ہو، اس وقت تک جو ہے حقیقی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس بنیاد پر دار اسلام میں داخل لوگوں کی دو قسمیں نمایاں ہوتی ہیں: سچے ایمان والے، خالص ایمان والے، اور منافق۔ منافق ایمان اور اطاعت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جب عملی آزمائش آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ ایسے دعوے اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں، اور حقیقی ایمان اطاعت، اخلاص اور عملی وفاداری کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ ہدایت کے معاملے میں اور پھر ان آیات میں منافقین کے نفاق کی علامت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ زبان سے ایمان اور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلے کی طرف بلاتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دراصل اللہ کے حکم اور شریعت کا فیصلہ ہے، اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی دعویٰ ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے۔ مفاد پرستی اور نفاق کو جو واضح کیا گیا ہے کہ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ اگر امید ہوتی کہ فیصلہ ان کے میں حق میں ہوگا تو وہ بڑے فرمان بردار بن کر آتے اور رسول کے پاس آتے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا اندیشہ ہوتا تو شریعت کی بجائے دوسرے قوانین، اور جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ طاغوت کہا ہے، اور غیر جو ہے دوسرے اسلامی قوانین ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ رویہ بتاتا ہے کہ ان کی اطاعت حق کے لیے نہیں ہے بلکہ ذاتی فائدے کے لیے ہے۔ تو اس کا سبق کیا ہے کہ حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے آگے جھک جائے، خواہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو۔ جو شخص بھی صرف اپنے مفاد کے وقت شریعت کو مانے اور نقصان کے وقت اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کا دائرۂ ایمان بہت کمزور بلکہ منافقانہ ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے فیصلے کو آخری معیار اور فائنل اتھارٹی جو ہے وہ تسلیم کرے۔ یہ بات بتائے گی۔ مفسرین نے ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں ایک شخص جس کا نام بشر تھا، جو ہے منافق تھا، وہ جو ہے وہ اسے ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ معاملہ چلیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دیں گے، چونکہ اس کے دل کے اندر وہ بے ایمانی کے اوپر اتر آیا تھا اور وہ جو حق پہ نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ انصاف نہیں کرتے، جو ہے یہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، یہودی کے پاس چلتے ہیں۔ تو بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ تو اس کی جو ہے یہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ اضافی مواد میں پبلش کی جائے گی۔ نفاق باطنی تجزیہ بھی کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ان منافقین کے طرز عمل کی اصل بیماری کو 3 سوالات کے ذریعے نقاب کیا گیا ہے کہ پہلا امکان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور یہ اسپرچول ڈیزیز ہے، اور اسپرچول ڈیزیز کیا ہے؟ نفاق کی ہے۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئی ہیں یہ اللہ کے رسول اور وحی اور شریعت اور اسلامی نظام کے غلبے پر کامل یقین نہیں ہے انہیں۔ اور تیسرا سوال کیا گیا ہے کہ ان اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ عدل نہیں کریں گے ان کے اوپر، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو انسانی قوانین میں جو مفاد، طبقاتی ترجیح، ذاتی رجحان کا امکان ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شریعت ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ اللہ سب کا خالق اور رب ہے، اسی لیے وہ کسی فرد اور طبقے اور گروہ کے حق میں دوسرے پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں یہی خوبصورتی ہے اسلامی نظام کی کہ اگر اس کی یہی برکات ہوں گی تو سب اس سے مستفید ہوں گے، سب کے لیے یکساں ہوگا معاملہ، غریب کا اور امیر کا، اور جو ہے اور یہی بات جو ہے وہ ہمیں اسلام کے اندر قرون اولیٰ کے اندر بھی ملتی ہے۔ اصل خرابی یہ نہیں ہے کہ شریعت میں ظلم ہے، بلکہ اصل خرابی یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں شک اور خواہش پرستی اور مفاد پرستی جو ہے وہ گھسی ہوئی ہے۔ جو لوگ بھی اللہ اور رسول کے فیصلے سے بچنا چاہتے ہیں وہ دراصل عدل الہی کی بجائے اپنی خواہشات کو معیار بناتے ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے آخر میں صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ بل اولئک هم الظالمون، یہی لوگ اصل میں خود ظالم ہیں، اپنے اوپر بات ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی شریعت پر بدگمانی کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی عدل سے محروم کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ سبق اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے
کہ حقیقی ایمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کامل اعتماد، رضا اور بے چوں چراں اطاعت کا نام ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائی، ہم نے سبق کے شروع کے اندر جو ان آیات کا خلاصہ دیا تھا وہ بھی ہے کہ پہلے کائنات کی تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ایک شہادت پیش کی گئی ہے، پھر زمین و آسمان سے جو ہے وہ شہادتیں لائی گئی ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور پھر جو ہے بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مشکل کے وقت بھاگ جاتے ہیں، ان کے لوگوں میں اتفاق ہے۔ سچی ہدایت صرف دیکھنے سے نہیں، ماننے اور اطاعت کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیاں اللہ کو انسان کی طرف بلاتی ہیں، مگر ایمان کا اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے بالکل بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ اپنا سر جھکا دے اور اس کو تسلیم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔